بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ. مریم نواز شریف صاحبہ نے صحت کارڈ پر ایک بار پھر وہی باریک واردات جو یہ لوگ بار بار ڈالتے ہیں، یہ واردات انہوں نے عمران خان کی حکومت کے مختلف منصوبوں پر ڈالی ہے، وہی واردات ڈالی ہے. ابھی اس کی بھی بات کرتے ہیں. اور ایجنٹ صحافیوں کا، یہ بڑے پکے ایجنٹ اور ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کا کمشنر پنڈی لیاقت چٹھا، اس کے معاملے پر ایک نیا چورن ہے. اس چورن کی بھی ابھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ سے درخواست یہی کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اور ساتھ ہی الگ نیوز کے لیے بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ گھنٹی کا بٹن دبائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. اب اس ویڈیو کے موضوعات سے ہم شروع کریں اس سے پہلے ایک بات اور کرنی ہے. آج 200 دن مکمل ہو گئے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو جیل میں 200 دن مکمل ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب پہلے اٹک جیل میں تھے، اب اڈیالہ جیل میں ہیں، اور عمران خان صاحب نے جس طرح سے جیل کاٹی ہے اس نے ان کے تمام مخالفین کے چھکے چھڑا دیے ہیں. عمران خان کی اس جیل میں آپ یہ دیکھیے کہ ان سے ملاقات کے لیے طاقتور حلقوں کے نمائندے گئے، ان سے ملاقات کے لیے ان کے وکلا انہیں پاپڑ بیلنے پڑے، ان سے ملاقات کے لیے ان کے خاندان کو پاپڑ بیلنے پڑے، اور تمام عدالتیں عمران خان کی اس جیل میں پہنچ رہی ہیں. یہ آدمی 3 دن جیل نہیں کاٹ سکتا، اسے اس کی مخصوص چیز نہیں ملے گی، یہ نشہ کرتا ہے تو یہ جیل 3 دن نہیں کاٹ سکتا. یہ شہزادہ آدمی ہے، یہ پلے بوائے رہا ہے، یہ مغرب میں زندگی گزارتا رہا ہے، یہ جیل نہیں کاٹ سکتا. یہ جیل کی گرمی، جیل کے مچھر، جیل کے کیڑے مکوڑے برداشت نہیں کر سکتا، یہ جیل کا کھانا برداشت نہیں کر سکتا، یہ آدمی جیل نہیں کاٹ سکتا. یہ ہم نے مسلسل سنا تھا. لیکن پھر اس عمران خان نے ایسے جیل کاٹ کر دکھائی کہ وہ کالم نگار جو یہ کہتے تھے کہ وہ اگر جیل میں مر گیا تو، اور میاں نواز شریف کے لیے باقاعدہ رستہ ہموار کرتے تھے کہ میاں نواز شریف کو جیل سے نکالا جائے. مریم نواز شریف اپنے والد کے لیے صحافیوں سے رابطے کر کے کہتی تھیں کہ بہت بیمار ہیں، دس نیڈس ٹو بی ہیمرڈ، اور وہ کہتے تھے آلریڈی آن اٹ. یہ مریم نواز شریف نے واٹس ایپ گروپس میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے والد کی جیل ہم نے دیکھ لی. میاں نواز شریف صاحب نے جیل میں شہزاد اقبال کو، اجمل جامی کو، مجیب الرحمان شامی کو، سہیل وڑائچ کو، بہت سے لوگوں کو انٹرویوز بھی دیے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. عمران خان سے اگر جیل میں کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ جیل میں عدالتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ وہ عدالتیں جو کہتی تھی لاؤ اس کو اسٹریچر پہ لاؤ، ویل چیئر پہ لاؤ، کسی بھی حالت میں لاؤ، وہ عدالتیں جو ہے وہ اب جیل پہنچی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن جیل پہنچا ہوا ہے، یہ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں. 200 دن 200 ناٹ آؤٹ عمران خان جیل میں کر گیا ہے، اور یہ وہ آدمی جس کے بارے میں کہا جاتا 3 دن نہیں نکال سکتا. تو ایک یہ عمران خان کا بڑا کارنامہ ہے، اور اس کارنامے کی وجہ سے ہی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ بتاتا ہوں کہ کراچی میں یہاں جو الیکشن کمیشن کا دفتر ہے ہائی کورٹ کے پیچھے، اس کے باہر مظاہرہ ہو رہا تھا. وہاں ایک نوجوان نے مجھ سے کہا یہ غیرت مند آدمی ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا ہے، پبلک میں آ گیا ہے، یہ بے غیرت ہوتا تو لندن چلا جاتا. اس نوجوان کی گفتگو میں کبھی بھی نہیں بھول پایا. تو اب عمران خان کی اس جیل کاٹنے کی جو زبردست ایفرٹ ہے، اس نے لوگوں کو عمران خان کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. اس پر آگے جا کے بات کریں گے. عمران خان صاحب کا ایک اعلان ہے، لیکن پہلے دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر کے 3 جھوٹ. نامزد وزیر اعلیٰ، اچھا یہ بھی غلط کہا جاتا ہے، مسلم لیگ نون کی نامزد وزیر اعلیٰ، کیونکہ پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ میاں اسلم اقبال ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو انہوں نے اپنی پنجاب میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، اب تک 6 لوٹے یہ لوگ اپنے باتھ روم میں لے جا چکے ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اس خطاب میں 3 باتیں کی، 3 بڑے جھوٹ. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خطاب بڑی مشکل سے ہوا، ان سے خطاب ہو نہیں رہا تھا، ایڈیٹڈ تھا، بار بار اس میں کٹ لگانے پڑے. یہ غلط بات ہے، کیونکہ ایک آڈینس تھی، اس کے سامنے یہ تقریر تھی، تو ایسا نہیں ہوا. لیکن مریم نواز شریف نے پہلا جھوٹ جو ہے وہ صحت کارڈ کے حوالے سے کہا. مریم نواز شریف نے کہا کہ صحت کارڈ منصوبہ، اور یہ ٹیلی ویژن چینلز چلانا شروع ہو گیا کہ مریم نواز کہہ رہی ہے. صحت کارڈ منصوبہ سب سے پہلے نواز شریف نے شروع کیا. اور اب آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے جو خبر موجود ہے ٹریبیون کی، دونوں خبریں ٹریبیون کی ہیں. جنوری 19 2015 پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اس کے بارے میں ٹریبیون لکھتا ہے، ٹیکنگ دا لیڈ،
کے پی لانچز ہیلتھ انشورنس فار دا انپریولیجڈ. تو کے پی میں یہ صحت کارڈ شروع ہوا اور یہ جنوری 19/2015 کا ہے. اور یہی ٹریبیون دسمبر 31/2015 تب لکھتا ہے پی ایم لانچز نیشنل ہیلتھ پروگرام, اور پروگرام از ایمڈ ایٹ پرووائڈنگ کوالٹی ہیلتھ کیئر ٹو دا پور ان پبلک اینڈ پرائیویٹ ہاسپٹلس. یہ میاں نواز شریف کے بارے میں تھا. میاں نواز شریف والا جو منصوبہ تھا, یہ منصوبہ جو تھا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو مستحق افراد ہیں ان کے لیے تھا. عمران خان صاحب نے اپنی جو دوسرا ٹرم ہے خیبر پختونخوا میں, اس میں اس کو سب کے لیے کر دیا. پھر حکومت میں آ گئے, سب کے لیے کر دیا. یہ عمران خان کی حکومت کا کمال تھا. سندھ کی حکومت جو تھی وہ اس منصوبے سے الگ اور دور رہی تھی. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, مریم نواز شریف کی ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی, صحت کارڈ بند کر دیتے ہیں انکل, اس کے پاس اور ہے کیا. تو صحت کارڈ پہ مریم نواز شریف کی وہ آڈیو بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مریم نواز شریف آج جو خطاب کر رہی ہیں کہ نواز شریف نے شروع کیا, جھوٹ بول رہی ہیں. دوسرا, آج انہوں نے کہا کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پہلی ایئر ایمبولینس شروع کر رہی ہیں. اب جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں یہ بزدار کے دور کا منصوبہ ہے. یہ بزدار کے دور کا منصوبہ ہے. مریم نواز شریف جس بزدار کو باقاعدہ ہدف تنقید بناتی تھیں, مذاق اڑاتی تھیں, اس بزدار کی ٹیم کا منصوبہ مریم نواز شریف لانچ کر رہی ہیں. یہ ان کا منصوبہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ, میرج سرٹیفکیٹ, پراپرٹی سرٹیفکیٹ, یہ پنجاب میں لوگوں کو دہلیز تک پہنچائے جائیں گے. یہ منصوبہ بھی اگر آپ یہ خبر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بزدار کی حکومت میں جو وزیر تھے میاں محمود الرشید, یہ ان کی وزارت کا منصوبہ تھا. یہ بھی مریم نواز شریف کی وزارت کا منصوبہ نہیں ہے. تو مسلسل جھوٹ ان لوگوں کی جانب سے بولا جا رہا ہے. اور یہی جھوٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کر دیکھیں آپ, تو بعض صحافی ان کے کہہ رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے لیاقت چٹھا کے بارے میں. لیاقت چٹھا کے بارے میں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیاقت چٹھا نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. وہ پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کہنے پر کی تھی, بقول ان لوگوں کے. ان لوگوں کی بقول لیاقت چٹھا کا بیرسٹر گوہر سے کچھ دیگر لوگوں سے رابطہ تھا اور وہ ان کے ساتھ تھا, سیم پیج پر تھا. ان لوگوں کے بقول لیاقت چٹھا نے جو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا. اب یہ دعوے کب سامنے آ رہے ہیں؟ لیاقت چٹھا نے پریس کانفرنس کر دی. پریس کانفرنس کے بعد ایک رپورٹ بھی سامنے آ گئی کہ لیاقت چٹھا نون لیگ کا قریبی آدمی تھا, اور وہ خود کہہ رہا ہے میں نے بھی دھاندلی کی ہے. اب وہ لیاقت چٹھا غائب ہے تو اس کے بارے میں یہ صحافی ایجنٹ قسم کے, ٹاؤٹ قسم کے, یہ کہاں سے معلومات لے کر آ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں لیاقت چٹھا کہہ رہا ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی, جی مجھے ڈاؤٹ ہو گیا, جی میں بول پڑا. اب اگر وہ یہ بول بھی دیتا ہے تو لیاقت چٹھا دباؤ کے تحت بولے گا, کیونکہ اگر وہ گرفتار ہوا تھا تو گرفتار ہونے والے شخص کو گرفتار کرنے والا ادارہ 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرے گا, اور پھر عدالت سے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ کے اس کا ریمانڈ وغیرہ لے گا, آگے بڑھے گا. تو لیاقت چٹھا کے معاملے میں جو بھی اس وقت کہا جا رہا ہے وہ فیڈ کیا ہوا پروگرام ہے, اور وہ پروگرام جو ہے وہ اب تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ ہمارے صحافی جو ہیں وہ باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں اور لیاقت چٹھا کے معاملے پر جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ بندہ غائب ہے. یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح اسحاق ڈار کے معاملے میں ہم نے سنا تھا, جب اسحاق ڈار نے مشرف کے دنوں میں سب بتا دیا تھا, لکھ کر دے دیا تھا شریف فیملی کی کرپشن کے حوالے سے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے, تو پھر بعد میں کہا گیا نہیں وہ تو ڈکٹیٹر کا دور تھا, اور اس ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں بزور جبر اسحاق ڈار سے بیان لیا گیا تھا. یہی معاملہ چٹھا کا بھی ہے. آخر میں عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ روپوش ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں. یہ چند استثناء حاصل ہے چند لوگوں کو, چند مستثنیات کے علاوہ عمران خان صاحب کی جماعت کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ باہر آ جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ورکر ہے اسے ہمت ملے گی. اس کا ایک اور فائدہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہاں پر یہ لوگ جا کر اب راہداری ضمانت اپلائی کر رہے ہیں. میاں اسلام اقبال نے اپلائی کی ہے, اور اس کے بعد میاں اسلام اقبال اور ایسے لوگ جو ہیں یہ اپنے اپنے متعلقہ صوبوں میں یہ جا کر ضمانت لیں گے. ہمارے یہاں ایک اور چیز ہوئی, پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ عدالت سہولت کاری کر رہی ہے, پشاور کی عدالت, اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں سے ریلیف مل رہا ہے. 9 مئی کے دہشت گردوں کو ریلیف مل رہا ہے. یہ جس طرح کا بیان ہے کہ 9 مئی کے دہشت گردوں کو ریلیف مل رہا ہے, اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہے تو یاد رکھیے گا تقریباً 2000 لوگ ہیں 9 مئی کے مقدمے میں. میاں اسلام اقبال کا کیس کیا ہے کہ میاں اسلام اقبال نے ایک پسٹل نکالی اور اس سے فائرنگ کی اور ایک بندہ مار دیا 9 مئی والے روز. اب جو جیو فینسنگ ہے
وہ مکمل ثبوت نہیں ہے کہ آپ اس جرم میں ملوث ہیں، کیونکہ آپ تماشا دیکھنے والوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ صحافی ہو سکتے ہیں، آپ کیمرہ مین ہو سکتے ہیں، آپ اوبر کریم والے ہو سکتے ہیں، ڈرائیو والے ہو سکتے ہیں، آپ کسی کو وہاں پہنچانے والے بائکیا والے ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں آس پاس دکانیں وغیرہ ہیں، لوگ تماشا دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جیو فینسنگ میں وہاں آ جانا آپ کے مجرم ہونے کا مکمل ثبوت نہیں ہے، لیکن وہاں نہ ہونا آپ کے مجرم نہ ہونے کا مکمل ثبوت ہے۔ میاں اسلم اقبال لاہور میں ہی نہیں تھے، اور میاں اسلم اقبال کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں، وہ ثبوت وہ شیئر بھی کر چکے ہیں۔ تو میاں اسلم اقبال کے حوالے سے جو باتیں مسلم لیگ نون کر رہی ہے وہ عدالت پر حملہ ہے، جس کے یہ لوگ ماہر ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔